دور سے دیکھا اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا اے شخص اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے، آیا ہے تو آ جا۔ خدام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدام اسے روکنے کے لیے خدام اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ دو افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو اگر شقی ہیں، اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے۔ ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کیے ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ جا، بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں، بس میں اسی لیے آیا ہوں اور آ کے آپ کی خدمت میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درک شقاء قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا اپنی دعا کے وقت کو بڑھا اور دعا کی زاری کو بڑھا اور دعا کی توجہ کو بڑھا اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر، تیری شقاوت ختم ہو جائے گی۔ یہ شہنشاہ آل بیت، ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے پر مسلط کر۔ یقین جانیے کوئی خبر نہیں، کل کی بات ہے، ملاقاتیں روز ہوتی ہیں ملاقاتیوں سے۔ ایک صاحب آئے نا، ایسے بیٹھتے ہوئے بیٹھے نہیں، یہ گر پڑے، ایسے نا بندہ بیٹھتا ہے، ایک ایسے گر پڑا اور گرتے ہی کہا کوئی ایسا آپ کے پاس دعا ہے، نسخہ ہے جس سے میرا بخت جاگ اٹھے؟ الفاظ ہیں، یقین جانیے میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میرے پاس، پھر اس کے آپ دیدہ ہو گیا، کہا مجھ سے بالکل ناقص، نہ بولنے کا فن، نہ جاننے کا فن، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، کوئی سلیقہ نہیں، بے سلیقہ ہیں، ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ مجھے، جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری پہنچ کن لوگوں کے ساتھ ہے، پر آج تک بھی جہاں میں نے ہاتھ ڈالا ہے مٹی ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ آئی ہے